دیکھو حدیثوں میں یہ بھی تو آتا ہے نا کہ ہر شخص کی عمر متعین لکھ دی ہے، لیکن حدیث میں یہ بھی آتا ہے من احب ان ينسأ له في اثره فليصل رحمه، جو چاہتا ہے کہ اس کی عمر لمبی ہو جائے وہ رشتہ داری کو جوڑے، یعنی رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرے تو عمر کیا ہو جائے گی؟ بڑھ جائے گی۔ اب ایک طرف قرآن کہہ رہا ہے عمر تو بڑھتی نہیں ہے، دوسری طرف حدیث میں آ رہا ہے یہ اچھا کام کرو تو عمر بڑھ جائے گی۔ تو مطلب یہی ہے کہ ہمارے لحاظ سے عمر بڑھ جائے گی، اللہ کے علم کے لحاظ سے عمر نہیں بڑھے گی، کیونکہ اللہ نے لکھا ہوتا ہے کہ ویسے یہ 50 میں مرے گا، چونکہ رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرے گا تو اس کی عمر میں 60 کر دوں گا، تو پہلے سے اللہ نے کر دی ہوتی ہے، کیونکہ اللہ کو پتا ہوتا ہے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرے گا، تو وہ رشتہ داروں سے اچھے سلوک کی وجہ سے 10 نمبر گریوی میں مل رہے ہوتے ہیں اس کو ایج کے۔ نہیں آئی سمجھ میں بات؟ دیکھو اللہ نے اس کے بارے میں لکھا ہوتا ہے یہ 50 سال میں مر جائے گا کسی کے بارے میں، لیکن اللہ کو پتا ہے کہ یہ مرے گا تو 50 سال میں، لیکن رشتہ داروں سے اچھا سلوک بھی کرے گا، تو فرشتوں سے کہا ہوتا ہے 10 سال اس کے ڈال دو الگ سے۔ تو اب جو اصل تقدیر ہے وہ 60 سال لکھی ہوئی ہوتی ہے اس میں کہ 60 میں مرے گا، مرنا تھا 50 میں، جس حساب سے یہ پیزے برگر کھا رہا تھا مرنا کس میں تھا؟ 50 میں، لیکن ایک نیکی کر رہا تھا، رشتہ داروں میں جوڑ پیدا کر رہا تھا، تو اس نیکی کی وجہ سے اللہ کہیں گے کہ یہ 60 میں مرے گا۔ اب اصل عمر اس کی 60 ہے، اور حدیث میں جو آ رہا ہے کہ اچھا سلوک کرے گا تو عمر بڑھ جائے گی وہ 50 کے حساب سے، کہ صحت کے لحاظ سے تو 50 میں مرنا چاہیے تھا، لیکن اچھے سلوک کی وجہ سے 60 میں مرے گا۔ یہ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو تقدیر کا علم اللہ کا علم ہے بھائی، اس میں ہمیں گھسنے کی اجازت نہیں ہے، وہ ایک ہے جو لکھا ہوا ہے وہ ہو کے رہے گا، لیکن وہ ہمیں کام ہونے کے بعد پتہ چلتا ہے، تو کام ہونے کے بعد پھر یہ تبصرے کیے جائیں گے بھائی مرحوم کی لکھی ہوئی تھی اتنے میں ورنہ تھا، برونے دھونے سے کیا کرنا ہے، بس چلے گا، بس اللہ مغفرت فرمائے۔